السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ سنیل ڈمپل صدر مشن اسٹیج ہوڈ کے ہمراہ محرم کے جلوس امام واڑہ نیو پلاٹ بی سی روڈ امبرجلا کرن نگر اور کچی چھاونی سے شروع ہو کر جموں شہر کے مختلف حصوں تک گئے۔ ڈمپل نے بھرپور خراج عقیدت پیش کی اور خطے میں امن و معاملات کے لیے حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کے لیے دعا کی۔ ڈمپل نے جموں کشمیر میں خاندانوں میں امن اور معمول کے لیے دعا کی۔ ڈمپل نے جموں کشمیر ریاست آرٹیکل 370 کی بحالی کے لیے بھی دعا کی۔ آج کربلا کے شہیدوں کو شہادت دینے کے لیے حضرت امام حسین صاحب کو اور 72 ان شہیدوں کو خراج عقیدت دینے کے لیے ہم تمام مذہبوں کے لوگ امام باڑہ نیو پلاٹ میں اکٹھے ہو کر کے ہندو مسلم تمام مذہبوں کے لوگ ہزاروں کی تعداد میں آپ دور دور تک دیکھیے کتنا بڑا ایک خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور آج ہم یہاں سے ایک پیغام پوری دنیا کو بھیجنا چاہتے ہیں کہ ہم جموں کشمیر کے لوگ پیار اور محبت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، امام حسین صاحب کے دکھائے ہوئے راستے کے اوپر چلنا چاہتے ہیں، اور آج ان کے دکھائے ہوئے راستے آج اس دنیا کو ضرورت ہے۔ اور آج اسی لیے ہم بھائی چارے کا پیغام بھیجنے کے لیے یہاں اس محرم کے جلوس میں شامل ہوئے ہیں۔ اور آج بڑا اچھا بندوبست ہمارے جموں کشمیر کی پولیس نے، جموں کشمیر پکاڈنگا کی پولیس نے، جانی پور اور بخشی نگر کی پولیس نے، اور سارے بڑے جوش کے ساتھ امام حسین کو اور ان کے پوتے کو بھی یاد کر رہے ہیں اور شردھانجلی دے رہے ہیں، خراج عقیدت دے رہے ہیں، اور سرکار نے بڑے اچھے بندوبست کیے ہوئے ہیں۔ ریاست کے پانی کی نکاسی و شہری فراہمی کے محکمے کے وزیر اتم کمار ریڈی نے انکشاف کیا ہے کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے محبوب نگر کے حالیہ دورے کے دوران جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق اس ضلع میں دسمبر 2025 تک پروجیکٹس کی تعمیر مکمل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ پالامورو رنگا ریڈی کے ساتھ انہوں نے جلا سودا میں آبپاشی کے عہدیداروں کے ساتھ زرعی تعمیر پروجیکٹس اور ریاست بھر میں تعمیر کیے جانے والے پروجیکٹس کی پیش رفت کا ایک طویل جائزہ لیا ہے۔ محکمہ آبپاشی کے سیکرٹری راہل بوجا، ایڈیشنل سیکرٹری پرشانت جیون پاٹل، محکمہ آبپاشی کے مشیر آدتیہ داس، ENC انل کمار کے اور متعلقہ عہدیداروں نے اس جائزے میں حصہ لیا۔ ڈپٹی میئر دھن راج یادو نے قطب اللہ پور حلقے کے نظام پیٹ میونسپل کارپوریشن کے تحت پرگتی نگر امبر جھیل میں امبیکر لیک واکرز کے ذریعے منعقدہ ونا مہوتسو پروگرام کے مہمان خصوصی کے طور پر امبر لیک واکرز کے ساتھ پودا لگایا۔ اس موقع پر ڈپٹی میئر نے کہا کہ جب زمین پر بڑے پیمانے پر درخت لگائے جائیں گے تب ہی بروقت بارشیں ہوں گی اور فصلیں اچھی طرح اگیں گی، کسان اور لوگ صحت مند ہوں گے اور ماحول میں آلودگی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ریاستی حکومت کے مشیر شبیر علی، ظہیر آباد کے رکن پارلیمنٹ سریش شیٹیکر، TPCC مہم کمیٹی کے چیئرمین مدھو یشکی گوڑ اور کاماریڈی DCC کے صدر کیلاس نواس نے حیدرآباد میں تلنگانہ اسٹیٹ ویمنز کمیشن کا عہدہ سنبھالنے والے نرلا شاردا کو مبارکباد پیش کی۔ وائس شرمیلا ریڈی APCC چیف نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو کے دہلی کے دورے ختم ہوتے دکھائی نہیں دے رہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ NDA اتحاد میں ایک سینئر شخصیت کے طور پر آپ کو دہلی میں پہیا موڑنا ہوگا۔ آپ دہلی کیوں گھوم رہے ہیں؟ اور انہوں نے کہا ہے کہ علیحدگی کے مسائل پر اصرار کرنے کی ضرورت نہیں، آپ BJP کے بزرگوں کو جی حضور کہہ کر کیوں سلام کر رہے؟ مرکز اور ریاست میں مخلوط حکومت کے قیام کو 1 مہینہ گزر چکا ہے لیکن ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ سائبر آباد ویمن اینڈ چلڈرن سیفٹی ونگ DCP سرجنا کرنم نے کہا ہے کہ منشیات کی لت سے مستقبل تباہ ہو جاتا ہے اور ہمیں منشیات کی لت کو روکنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ سائبر آباد پولیس کمشنریٹ کے مین کانفرنس ہال میں سائبر آباد پولیس کے لیے منشیات کے استعمال سے متعلق بیداری پروگرام کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس موقع پر DCP سرجنا نے کہا ہے کہ گانجا اور دیگر منشیات کے استعمال سے نوجوانوں کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ ہر کوئی منشیات کے خلاف لڑنا چاہتا ہے۔ اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ ماہ مقدس مختلف اہم واقعات سے عبارت ہے۔
مذہب اسلام کی بقا اور شریعت کے تحفظ کے لیے یوم عاشورہ کو امام اعلیٰ مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو عظیم قربانی پیش کی ہے وہ تا قیامت یاد رکھی جائے گی۔ حضرت امام حسین نے شریعت کے تحفظ کے لیے کربلا میں جام شہادت نوش فرمایا اور ساری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ باطل کے سامنے سر ہرگز نہیں جھکانا چاہیے۔ پرانے شہر میں یوم عاشورہ کے موقع پر 10 محرم کو تاریخی بی بی کے علم کا جلوس نکالا گیا۔ بی بی کے علم کا جلوس کرناٹک سے لائے گئے ہاتھی پر نکالا گیا۔ علم ٹھیک 1 بجے دن بی بی کے علاوہ سے برآمد ہوا۔ اس سے قبل 12 بجے دن سے مجلس پرسا گروہ شیدائے شبیر کی جانب سے منعقد ہوئی۔ بی بی کے علم کا جلوس برائے کمان شیخ فیض یاقوت پورہ دروازہ اعتبار چوک چار مینار گلزار ہاؤس پنج شاہ منڈی میرا عالم پرانی حویلی اور دارالشفا سے ہوتا ہوا مسجد الہی چادر گھاٹ کے روبرو عاشور خانے بیت الحزن پہنچا، جہاں علم ٹھنڈے کیے گئے۔ علم ٹھنڈا کرنے کے مقام پر گروہ شیدائے شبیر کا ماتم ہوا اور پھر مجلس شام غریباں برپا ہوئی۔ علم بی بی کے جلوس میں جملہ 25 انجمنوں نے سینہ زنی کی ہے، جن میں انجمن معصومین، انجمن العباس، گروہ شیدائے شبیر، گروہ کاظمی اور علمدار حسینی شامل تھے۔ نو محرم الحرام کو ایوان فاضل و عقیل مکان مولانا عاقل حسام منزل پنج شاہ حیدرآباد میں حضرت امیر ملت اسلامیہ مولانا محمد حسام الدین ثانی عاقل جعفر پاشا کے سرپرستی میں قدیم مرکز جلسہ شہادت حسین منعقد ہوا، جس میں خلافہ مولانا عاقل اور خلافہ مولانا جعفر پاشا کی خطابات ہوئے، جس میں عوام الناس نے کثیر تعداد میں شرکت کی، اور اس موقع پر حضرت مولانا جعفر پاشا نے واقعات کربلا تفصیل سے بیان فرمایا اور آخر میں مولانا کے دعا پر جلسے کا اختتام ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا، دول ہاتھ میں آ گیا، اس کو دے دیا، کہا کہ اب تو اجرت دے دے، اجرت میں کھجور ملے۔ آپ اپنی بیٹی کے گھر آئے اور آ کر کھجور اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں۔ پہلے کے بیٹا تھے کھجوروں سے بھر جاتے تھے، اب چاچا حصے پر اٹھانے کے، ہم 3 حصے کھا کے 4تھے حصے کو کٹورے کی ادھر ڈال کے دیں۔ ایک دور کے بعد ایک خدوے میرا رہا تو اللہ کی یاد آتا، اور تیسرا اتنا کھانا کھانا کہ آپ کو صحت ملے، ڈاکٹر ہوئی کر رہے ہیں، تشریف لائے، اپنے نوازوں کو کھجور کھلا رہے ہیں اور کھجور کھلا رہے ہیں، ادھر نوازوں خوش، ادھر نانا خوش، سبحان اللہ، دو تو خوش ہے۔ ادھر اس کو ذہن میں آیا، ارے میاں
जो पानी सेने आया था वो पानी बगैर सेने के डोल हाथ में आया, तो वो बगैर पानी को सेने के हाथ से इतनी मेहनत क्यों किया? पानी बगैर सेने के भी तो आ सकता था। उसके ज़हन में जब आया कि मैं सुना हूँ कि मदीने में अल्लाह के रसूल आए हैं और उनका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर मेरे अब्बा जान के वही शेर में हमेशा पढ़ता हूँ, लोग बोलते हजरत वो सुने, अगर सुनते जाओ कि यहाँ मेरे रसूल की जिसमें तारीफ है वो शेर जितने भी सुने शेर बनते रहेंगे। ये शेरानी आजकल जो मिलत कर रहे हैं, हमारे वो शेर में बनना है, हमको वो शेर बनना है और वो शेर सुनना है तो दिल पे असर करता है। अब जब ये एहसास हुआ, अब मदीने की गलियों में ढूंढने लगा और पुकारने लगा, है कोई ऐसे शख्स को देखने वाला जिसके चेहरा रोशन इतना है कि उसकी चेहरे की रोशनी ऐसी है कि देखने वाले की आंखें खड़ी आ जाए। उसके बाद हमारे वालिद वालिद अक्सर पढ़ा करते थे, खदराना किया था जामे ज़ेबा की खबन, सुनगी आंख मज़हब नाज भरी वो चितवन, वो अबाए अरबी और वो नीचा दामन, वो मुखड़े की तजल्ली वो बयाज़े गर्दन, मुर्दा भी देखे तो कर चाक गिरे पानी कफन, उछले खबर से जारी हो ज़बान बेसुखन, मरहबा सैयद मक्की मदनी वल अरबी, दिलो जाबाद फिदाए जब खुशला कभी। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों को उनकी अजीम कुर्बानी पर खराज अकीदत पेश करने के लिए जनूबी कश्मीर के जिले कुलगाम में देवसर बेल्ट के साहू सचिन इलाके में यौम आशुरा अकीदत व एहतराम और मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। सियाह लिबास में मलबूस सियाह बैनर्स उठाए हुए अज़ादारों ने इलाके में बहुत बड़ा मातमी जुलूस निकालते हुए इमाम हुसैन और उनके साथियों को खराज अकीदत पेश किया। सौगवारों को तकरीबन 1400 साल कब्ल करबला में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले इमाम हुसैन और उनके साथियों की तारीफ में बैनर्स उठाए और नारे बुलंद करते हुए देखा गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि 2008 ता 9 में हमारी पार्टी ने प्रणब मुखर्जी कमेटी को लिख कर दिया था कि अगर आप तेलंगाना स्टेट बनाएंगे तो यहाँ बीजेपी मजबूत होगी, जिस पर उन्होंने कहा है कि इंडियन एक्सप्रेस और डेक्कन क्रॉनिकल ने रिपोर्ट किया है कि टीआरएस पार्टी बीजेपी में मर्ज हो जाएगी या टीआरएस पार्टी बीजेपी से अलायंस करेगी। देखिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजीद क्या कहा। देखिए, मेरे को तो इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर उनके पास है तो नहीं मालूम क्या इन्फॉर्मेशन है, मगर मेरे को अफसोस इस बात का हो रहा है कि मैं थोड़ा डेलिबरेटली थोड़ा दूर जा रहा हूँ। मैं 2009-10 में 8-9 में हमारी पार्टी ने प्रणब मुखर्जी कमेटी को लिख कर दिया था कि तेलंगाना में नाइंसाफ़ी ज़रूर हो रही है, तेलंगाना अंडर डेवलप्ड है, मगर हमने इस बात को कहा था कि अगर आप स्टेट बनाएंगे तो यहाँ पर बीजेपी मजबूत होगी। अब तेलंगाना बन गया, तेलंगाना डेवलप भी हुआ, तेलंगाना में अभी भी कमज़ोरियाँ हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है
کہ کیا ٹی آر ایس بی جے پی سے مرج ہوگی یا ٹی آر ایس بی جے پی سے الائنس کرے گی. یہ انڈین ایکسپریس میں اور ڈیکن کرانیکل اخبار میں رپورٹ ہوا ہے, میرے کو نہیں معلوم. مہابھارت پرشودو ایکلویہ جینتی فیسٹیول کا انعقاد تلنگانہ کانگریس پارٹی کے اسٹیٹ آفس گاندھی بھون میں نیشنل ایکلویہ ایسوسی ایشن کے صدر رائے پورم سامبیا ایکلویہ کی سرپرستی میں منعقد ہوا. تلنگانہ اسٹیٹ ٹرائبل کارپوریشن کے چیئرمین ڈاکٹر بالیا نائک, ٹی پی سی سی کے سینئر نائب صدر کمار راؤ و دیگر مہمان خصوصی موجود تھے. نظام آباد ضلع آرمور پولیس اسٹیشن نے ایلور گاؤں کے حملے کو پیکٹ اسٹیشن میں محدود کر دیا ہے. سی پی ٹاسک فورس کے اے سی پی ویشنو مورتی کے حکم کے مطابق آرمور ایس سی آئی انجمہ اور ٹاسک فورس کے اہلکاروں لکشمنا راملو, انل کمار اے نارسا پی اے ٹی اے پر سی پی ٹاسک فورس کے اہلکاروں نے حملہ کیا ہے اور ساورم 7 پوکرز پلیئرز اور 6 موبائلز کے ساتھ 19,390 روپے مالیت کے فون ضبط کر کے مزید کارروائی کے لیے ایس ایچ او آرمور کے حوالے کر دیا گیا. یوتھ لیڈر نارا لوکیش نے یقین دلایا ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند مدد طلب کرے تو میں حاضر ہوں. اس نایاب خوبی نے انہیں کروڑوں لوگوں کا پسندیدہ لیڈر بنا دیا ہے. شیوا کا معاملہ ہے جسے ایجنٹوں نے پھنسایا تھا اور خلیج میں پھنس گیا تھا. آخرکار وزیر نارا لوکیش کی پہل کے ساتھ ایک خوش کن خاتمہ ہوا ہے. حال ہی میں یہ معلوم ہوا ہے کہ انعامیہ ضلع کے چنتا پورتی سے شیوا پوٹا کوٹی کے لیے خلیج گئے تھے اور وہاں پر پریشانیوں کے سبب ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا تھا جو وائرل ہو گیا, جس پر نارا لوکیش نے رد عمل کا اظہار کیا. پی سی سی کے صدر چیف منسٹر ریونت ریڈی اور ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا نے پارٹی قائدین کو ہدایت کی ہے کہ وہ 10,000 روپے کے مسئلے کو لیں اور حکومت ان تمام کسانوں کے قرض معاف کرنے کے لیے متعلقہ کسانوں کے قرض کھاتوں میں رقم جمع کرائے گی جنہوں نے 1 لاکھ روپے تک کا قرض لیا ہے. اسی طرح حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جن کسانوں نے 15 اگست تک 2 لاکھ روپے تک کا قرض لیا ہے وہ بیک وقت اپنے متعلقہ کسان قرض کھاتوں میں رقم جمع کرائیں گے. گورنمنٹ وپ برلا علیہ بھونگیر, ایم پی چملا کرن کمار ریڈی, پی سی سی جنرل سیکرٹری چرن کوشک یادو, پی سی سی کے ترجمان لوکیش یادو, گوری ستیش اور دیگر نے چیف منسٹر کی تصویر کو دودھ سے نہلایا. ఈ రోజు తెలంగాణ రైతాంగానికి రైతు బాంధవుడైనటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గారికి పాలాభిషేకం చేస్తున్నాం. మా ప్రియతమ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ ఏదైతే వరంగల్ డిక్లేర్స్ చెప్పినటువంటి 2 లక్షల రుణమాఫీ ఇవాళ మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేపు 4 గంటలకు ప్రతి రైతుకు ₹1,00,000 మొదటి విడతగా రేపు 4 గంటలకు ఇవ్వబోతున్నాడు. डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जितेंद्र ने पुलिस कमिश्नरों और जिले एसपीज को हिदायत दी है कि वो अवामी शिकायत को दूर करने के लिए रियासती हुकूमत के जरिए शुरू किए गए प्रजावानी प्रोग्राम के जरिए मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को तरजीह दें. डीजीपी ने डीजीपी ऑफिस में उनसे खिताब किया है. डीजीपी जितेंद्र ने मुतल्लिका जिला और कमिश्नरेट को भेजी गई दरख्वास्तों को फौरी तौर पर हल करने की ओहदेदारों को हिदायत देते हुए कहा कि अगर उन मसाइल को मुयस्सर तरीके से हल किया जाए तो लोग मुतमईन होंगे. निजामाबाद के विनायक नगर में सुबह हुई इस कत्ल से कोहराम मच गई. ख्याल किया जाता है कि मकामी रिहायशियों के दरमियान बेल्ट शॉप में झगड़े के कत्ल में मुलविस थे. इस कत्ल से ही अड्डा मथिया सामने आया. दरअसल ये दुकान बरसों से चल रही है लेकिन गैर कानूनी शराब की फरोख्त हो रही थी जिससे पुलिस हुक्काम को काफी शिकायतें मिलने का इंकशाफ हुआ. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी चारमीनार के रुकन असम्बली मीर जुल्फिकार अली ने मुहर्रम के इंतजामात देखने के लिए नूरखां बाजार दारुशिफा का दौरा किया और वहां पर इंतजामात का जायजा लिया. बादजा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस ज़िमन में मजीद तफसीलात भी बताई. आइए देखते हैं चारमीनार एमएलए मीर जुल्फिकार अली ने इस ज़िमन में क्या कहा. आज मैं मुहर्रम के इंतजामात को देखने के लिए नूरखां बाज़ार एरिया में दारुशफ़ा बाल शड्डी के तमाम इलाक़ों में जाकर मैंने देखा. अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छे अंदाज में मुकम्मल हुए हैं. मुझे कल
یوم کل عاشورہ ہے، رفیق علم کا جلوس آتا ہے، اس سلسلے میں میں نے ابھی تمام واٹر ورکس کے آفیسر سے اور تمام بلدیہ کے آفیسر سے اور پولیس آفیسر سے میں نے بات چیت کی ہے، اور ان کو میں نے ہدایت دی ہے کہ کل کسی قسم کی عوام کو تکلیف نہ ہونے پائے. جہاں بھی پانی کی سہولت، جہاں پر واٹر ورکس کر رہی ہے، ہر جگہ پر پانی کا انتظام کیا جائے اور بلدیہ کی جانب صاف صفائی کا خیال رکھا جائے. اور پولیس لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے میں نے بھی پولیس آفیسرس کو کہا ہے. اور ویسے میں نے ہاتھی کو بھی ہتھنی لائی گئی ہے. ان کا نام کیا ہے میاں؟ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.